حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، تاکہ دل مبارک کو مضبوط کیا جا سکے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہی کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، وہ رضوان سے کہیں کہ جنت کی آرائش کریں، اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو سجائیں، اور ملائکہ سے جو کہو جو قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک داروغہ دوزخ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ بس یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان، حور و غلمان اور ملائکہ عذاب اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور سونے کے برتن میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے جبرائیل، مرغرار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ، اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد لے کر اور براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو خواہر حضرت علی کی تھیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شب کو میں مہانی کے گھر بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا اور کہتے، اے حبیب مقبول، اٹھو، آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کو اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کی کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پہ لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کے مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مسرت جراؤ تھی۔ بس سوار ہونے میں نے ذرا تأمل کیا، بس اسی وقت حکم الہی آ پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ وقف کرنے کا کیا سبب ہے؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمہ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، تو کیوں کا طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب میرے، کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر پل صراط سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا براق پر سوار ہونے لگے تو براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا، اے براق، تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے؟ یہ سن کر براق نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کی ہیں، اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا کے سامنے حاضر کی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور دائیں بائیں جبرائیل و میکائیل علیہ السلام مع 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے، مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے۔